ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں، لیکن جب آپ داخل ہو رہے ہوں لبیک پڑھتے ہوئے تو آپ کی نظریں نیچی ہو، ادھر ادھر پریشان نظری سے نہ دیکھیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اندر 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 آتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ نظریں نیچی ہوگی اور کھلا آسمان آپ کو دکھائی دے گا، تو آپ ایسی صورت میں کہیں دائیں بائیں ہو جائیں، رستے سے ہٹ جائیں اور وہیں پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر کے آپ کو پہلی نظر کعبے پہ اٹھانا ہے۔ اچانک اٹھ جائے گی وہ لطف نہیں آئے گا، لیکن آپ نظریں جھکا کر کے بالکل کعبے کو نہ دیکھتے ہوئے ایسے جائیں گے خاموشی سے۔ اس کے بعد آپ ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے، کوئی چلتا پھرتا آپ کو دھکا نہ دے سکے، اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر اہتمام کے ساتھ آپ کعبے پر نظر اٹھائیں۔ یہ کعبۃ اللہ شریف نہیں ہے، کعبے کا ماڈل ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، تشبیہ کے لیے نہیں، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اس کو بنانے میں ہمارے برادر امین نوری صاحب، عطاء الرحمان نوری صاحب، اور بھی ہم ان کے جو رفقا ہیں، ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنتیں کرتے، اور بھی جو ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت یہ لوگ بناتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ ہمارے حاجی صاحبان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر اٹھائیں نا، تو اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔ لیکن پہلی نظر کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے اٹھائی اور پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپک گئی پھر وہ پہلی نظر نہ رہی، پلک جھپکنے سے پہلے جو نظر ہے بس وہی نظر پہلی ہے۔ اب اس میں آپ کتنی دعا کریں، کیا دعا کریں؟ تو اس سلسلے میں امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہاری نظر کعبے پہ پہلی پڑے تو ایک ایسی دعا کر لو جس سے ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جب بھی جو دعا کروں تو میری ہر دعا قبول فرما۔ اب ہر دعا قبول کی جب یہ ایک دعا قبول ہو جائے نا کہ اللہ تو میری ہر دعا قبول فرما، تو زندگی میں جب بھی ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہیں، ایمان پہ سلامتی کی دعا کریں وغیرہ وغیرہ، کعبے کو دیکھتے رہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھ دیا، بولنے والے تقریروں میں بولتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ نے اس گھر میں کیا کشش رکھی ہے، کیا روحانیت رکھی ہے کہ سخت سے سخت دل انسان بھی جب کعبے پر پہلی نظر ڈالتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، وہ صرف روتا ہے، اس کی آنکھیں سوائے اشک بہاتی ہے، اور پتہ نہیں یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں۔ میں نے بہت سخت دل والوں کو بھی وہاں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا ہے۔ یہ چار دیواری میں خدا نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ اس پہ نظر پڑتی ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ جلدی نہ کریں، لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، کھڑے رہیں، آنسوؤں کو بہنے دیں، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے ہم پوری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ ایک مرتبہ دکھا دے، ہم یہ دعا کرتے رہے، ایک بار دکھا دے، اور وہاں جاتے ہیں تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر چیز جلدی 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 جلدی۔ کائے کی جلدی ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، آپ کو جانا کہاں ہے؟ کارخانہ جانا ہے، سائزنگ جانا ہے، کرانہ دکان جانا ہے، میڈیکل جانا ہے، اسکول پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ کام نہیں ہے، ہم یہاں صرف عبادت کے لیے آئے۔ رکیے، ٹھہریے، دیکھیے، روتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں آخرت سنورنے کی دعا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آخرت سب مانگے اللہ سے، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کو جی بھر کر دیکھیں، اطمینان سے دیکھیں، دعائیں کریں۔ اب آپ جب کعبے کو دیکھ چکے، جب آپ کی نظر کعبے پہ پڑ گئی تو اب آپ کی لبیک بند ہو گئی۔ عمرہ والوں کی لبیک، کعبے پہ نظر پڑی، اب آپ لبیک نہیں پڑیں گے، اب آپ کی لبیک کعبے پہ نظر پڑنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اب تھوڑا سا کعبے کا تعارف۔ یہ کعبہ چار دیواری کو کعبہ کہتے ہیں، اس کی دیواریں برابر برابر نہیں ہیں، کچھ دیواروں میں فرق ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، 8 یا اب تک کا کعبہ کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اور کعبہ سب سے پہلے جو تعمیر ہوا ہے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تو اس کے نشانات رہ گئے تھے، پھر اس کو دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تعمیر ابراہیم یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور انہوں نے فرشتوں کی بنیاد پر یا حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیری نشانات کی بنیاد پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد
پھر جو ہے وہ قبیلہ بنو جرہم نے اس کو بعد میں اور اس کے حوالے سے مرمت کی، اس کی تزئین کی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت قریش نے تعمیر کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا، اسی طریقے سے تعمیرات ہوتی رہی، اور اب جو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے وہ ایک ترکی بات کے جو بادشاہ ہے یہ ان کی تعمیر ہے، ورنہ کم و بیش کم زیادہ کے معاملات ہوتے رہے، مرمتیں ہوتی رہی، تو یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں اس کو کعبہ نہیں کہتے، بلکہ کعبہ زمین کے اصل اس حصے کا نام ہے جو زمین کا بالکل بیچ سینٹر ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ دیواریں تو صرف ایک نشان ہے، دیواریں ایک نشان ہے، اسی لیے کعبے کی دیواریں تو چند فٹ کی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ جو نماز پڑھتے تو کعبے کی طرف رک کر کی پڑھتے ہیں، وہاں تو دیوار نہیں ہے لیکن وہ فضا میں نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دیواروں کا نام کعبہ نہیں، یہ نشان کعبہ ہے۔ اصل کعبہ جو ہے وہ زمین کے اس خطے کا نام ہے جو نیچے 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 تحت الثری تک اور اوپر 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 عرش اعظم تک وہ پورا کعبہ ہی ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ کبھی کعبے کی دیواریں ٹوٹ بھی جائے تو بھی مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کی دیواروں کا نام کعبہ نہیں بلکہ زمین کے اس ٹکڑے کا نام کعبہ ہے جو بالکل بیچ سینٹر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں۔ 4 دیواروں میں یہ پہلا کونا ہے نشانی کے لیے، جس کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کونے کے اندر، اس کونے کو رکن کہتے ہیں۔ کعبے کے جو چاروں کونے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ رکن کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا سب مل کے، کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا کونا ہے جس میں حجر اسود لگا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ رکن اسود اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور یہ کونا سب سے افضل ترین کونا ہے، اور یہ حجر اسود والے کونے کو رکن اسود کہتے ہیں، اور اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ اس کو رکن ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس لیے اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہندوستان والے جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل کونا ہے جدھر حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی ہم لوگ جب نماز پڑھتے تو ہمارا رخ جو ہے وہ اسی کونے کی طرف ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، الحمدللہ علی احسانی۔ تو یہ رکن اسود ہے۔ اب یہ رکن اسود جو ہے اس کے جو دائیں طرف ہے، اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کو رکن عراقی اس لیے کہتے ہیں، دائیں طرف اس کے طرف وہ ملک عراق ہے۔ پھر اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف ملک شام ہے، اور اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اس لیے کہ اس طرف ملک یمن ہے۔ یہ 4 کونے ہو گئے۔ اب ان 4 کونوں میں جو رکن اسود ہے، رکن اسود سے لے کر اس کی جو دائیں طرف ہے ایک دروازہ ہے، دروازہ جو سونے کا ہے، اس کو باب الکعبہ کہتے ہیں۔ کعبے کا دروازہ اس طریقے سے دروازہ ہوگا، یہ باب الکعبہ۔ اور پھر یہ کعبے کا دروازہ اور رکن اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے دیوار، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم مطلب چمٹنے کی جگہ، یہاں جا کر سینہ لگانا ہوتا ہے اور ہاتھ ملنے ہوتے ہیں، دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حرم میں جبریل کو دیکھتا ہوں تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اکثر جبریل کو میں یہی پاتا ہوں دعا کرتے ہوئے۔ ملتزم ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اس پہ جا کے چمٹنا چاہیے، لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اس وقت نہیں چمٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر کے عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، ہم احرام میں ہوں گے جا کے چمٹیں گے تو عطر ہمیں لگ جائے گا، تو اگر زیادہ مقدار میں لگے گا تو ہم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آ سکتا ہے۔ اس لیے چمٹنا احرام کی حالت میں نہیں ہے بلکہ دور سے دعا کرنا چاہیے، اور جب احرام نہیں ہو موقع ملے تو یہاں جا کے چمٹنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ملتزم، یہ ہو گیا باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، یہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ کعبے کے بالکل دروازے کے سامنے ایک جو ہے وہ کبہ ہے ایسے پیلے رنگ کا، اور اس کبے میں وہ کانچ لگی ہوئی ہے، اور اس میں اندر جو ہے وہ 2 قدم ہے، وہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے۔ اور جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی کے پیچھے جہاں جگہ ملے پڑھتے ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترم حجاج، اب یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی اور رکن شامی، ان دونوں کے درمیان ایک آدھا چاند، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ جو حتیم کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر ہی جاتا ہے۔ تو یہ حتیم کا اندر کا حصہ، یہ حتیم کیوں ہے؟ حتیم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حتیم کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں قریش نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے کعبہ بنانے کا پلان کیا، لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے اور وہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو مشرک شرک میں ڈوب گئے تھے اکثر لوگ، لیکن ان کے اندر اتنا خیال تھا کہ ہمارے باپ کی ہاتھ کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے نبی نے بنایا نا، اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو توڑے کیسے۔ پہلے وہ توڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، پھر بہرحال انہوں نے سوچا چلو شہید کر کے، اچھی نیت ہے بنانا چاہیے۔ پھر انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو کعبہ بنائیں گے اس میں صرف پیور حلال کی رقم لگائیں گے، حرام پیسے سے کعبہ نہیں بنائیں گے۔ ان کے پاس پیسے تھے، حرام کے بھی تھے، حلال کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں، دیکھو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کو اتنا خیال تھا اللہ کے گھر کا کہ ہم لوگوں کو حرام پیسہ اس میں نہیں لگانا ہے، حلال لگانا ہے۔ تو انہوں نے حلال جمع کیا، تو حلال اتنا جمع ہوا کہ اتنی عمارت بن سکی، پوری عمارت نہ بن سکی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو اتنی جگہ بچی ہے، اب پیسے تو ختم ہو گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے یہ آدھا چاند کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بلکہ کعبہ یہاں تک ہے۔ لیکن پیسہ ختم ہو گیا، اب پیسہ ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اتنا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ اتنا نشان ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو لوگ جو طواف کریں گے اس سے باہر کریں گے، اندر سے جائیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ پیسے نہیں تھے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ آج تو پیسے ہے، سعودی چاہے تو سونے کا کعبہ بنا سکتی ہے نا، لیکن پھر یہ کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ اور جو ہے وہ سورس والے لوگ، جن کے سورسز ہوں گے، وہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے کعبے کے اندر جا سکیں گے، لیکن میرا عام امتی اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پیسے ہونے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غریب آ کر بھی حتیم کے اندر آ کر کعبے کے اندر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ ایک کعبے کے دروازہ کھلوا کر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو حتیم کے دروازے 24 گھنٹے کھلوا دیے ہیں کہ تم بھی کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہو۔ تو جو اس کے اندر گیا وہی کعبے میں نہیں گئے، بلکہ جو اس کے اندر آیا وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے حاجی صاحبان، کتنی بڑی سعادت۔ اس کعبے کو دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، آپ کو اس کعبے کے اندر جانے کا شرف اللہ عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ مقدر کے سکندر، اسی لیے وہاں جو ہے وہ جائیے تو بدل کر آئیے، تبدیل ہو کر آئیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی آنے کا شرف عطا کیا۔ تو یہ حتیم سمجھ گیا آپ، حتیم یہ اس کے اندر جا کے کبھی نماز پڑھیے گا، دعائیں کیجیے گا، بہت شرف ملتا ہے، بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ پھر حتیم کے اندر یہ ایک ایسا پرنالہ بنا ہوا ہے، اس کو سونے کا ہے، یہ جب بارش ہوتی ہے تو حتیم کے اندر پانی اسی پرنالے سے نچھاور ہوتا ہے اور آتا ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہو گیا کعبے کا مختصر سا تعارف۔ پھر اس اچھا کے لگا بعد ہو جو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ یعنی حافظ۔ رکن شامی اور رکن یمانی کی جو دیوار ہے اس کو مستجار کہتے ہیں، اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ مستجاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں،
دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کا تعارف ہو گیا۔ اب آپ کو کعبے کا طواف شروع کرنا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف شروع کرنا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ شریف دیکھ چکے، اب آپ جو ہے، حالانکہ بھیڑ بہت رہتی ہے، اتنی اطمینان سے جو میں بتا رہا ہوں اتنا اطمینان آپ کو نہیں ملے گا، اتنا کھڑے رہو گے تو دھکے سے کہاں پہنچ جاؤ گے، لیکن یہاں صرف آپ سمجھ لیں اس کو۔ تو آپ جو ہے یہ جو دیوار دکھ رہی ہے، یہ جو رکن دکھ رہا ہے، رکن کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو حاجی صاحبان، کیا کہتے ہیں؟ رکن اسود، اسود مطلب کالا، اور اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، جنت سے، اور جب یہ جنت سے آیا تھا تو بہت گورا گورا تھا، بڑا نورانی تھا، سفید تھا، لیکن جب لوگ اس کو چومتے گئے تو اس پتھر کی خصوصیت ہے، جو اس کو چومتا یا استلام کرتا ہے تو وہ سب کے گناہوں کی کالک اپنے اندر لے لیتا ہے اور اپنا نور اس کو دے دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس نے اس کو چوما ہوگا، استلام کیا ہوگا، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، یہ اس نے مجھے چوما تھا، اور اللہ اس کی شفاعت اس کے چومنے والوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ کہے گا نا، گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب یہ پتھر کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، یہ پتھر جو میرے نبی کے صدقے میں جنت میں آیا تو اور جنت سے آیا، اس کی شفاعت قبول ہوگی تو حضور کی شفاعت کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے یہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود گویا کہ اللہ کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے، جو حجر اسود کو چومتا ہے گویا وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اس کا چومنے کا مطلب استلام بھی ہے بھیڑ کی وجہ سے۔ تو آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اب آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جو اب جو یہ جو احرام کی چادر ہے، یہ احرام کی چادر سیدھے ہاتھ سے نیچے ڈال کر اس طرح الٹے کندھے پہ اس کو ڈالیں گے، اس کو کہتے ہیں اضطباء۔ یہ صرف احرام میں کرنا ہوتا ہے، لوگ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھنا اس طرح مکروہ ہے۔ تو صرف یہ طواف میں یہ استباء یعنی کندھا کھولنا، اس طرح سے چادر نیچے بغل سے نکال کے اوپر کی طرف الٹے کندھے پہ ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں۔ یہ صرف طواف میں ہے، اور طواف میں بھی وہ اس طواف میں ہے، یہ طواف میں بھی صرف اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے اسی طواف میں استباء ہے، اور اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے تو بھی اس میں استباء نہیں ہے۔ اب آپ نے جب وہ نیت کرنا ہے، اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ آپ دعا کریں گے، اللہ میں نے طواف کرنے کی نیت، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، یہ آپ کہیں گے۔ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو وہی معاملہ دل میں ارادہ کہ اللہ میں طواف کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کر اور آسان کر۔ اور پھر جب آپ اس طرح نیت کریں گے، ابھی کعبہ جو ہے کا یہ جو رکن ہے وہ آپ کے دائیں طرف ہے، بس آپ یہاں آ جائیں گے، آپ حجر اسود سامنے ہوں گے، جہاں کھڑے رہیں، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ لبوں کو بوسہ دیں گے، لیکن چومنے میں آواز نہیں آنا چاہیے، آپ ایسے ہاتھوں کو چومیں گے، اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے مڑ جائیں گے۔ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا۔ اب آپ طواف شروع کریں گے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے، اگر بھیڑ نہ ہو تو جو ہے وہ رمل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ رمل کہتے ہیں اس کو کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اس طریقے سے اکڑ کر کے جو چلتے ہیں نا، اس کو رمل کہتے ہیں، اور یہ 3 چکر میں سنت ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ ہلا ہلا کر چھوٹے قدم چلنا، یہ 3 چکروں میں سنت ہے۔ یہ اس لیے سنت ہے کہ جب مسلمان آئے نا کعبۃ اللہ شریف میں، تو مدینہ شریف کے اندر بیماریاں ہوتی تھی، تو مکے کے کافروں نے کہا کہ کہیں یہ لوگ بیمار ہو کر کمزور تو نہیں ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ شان ہلا کے چلو تاکہ پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے، بلکہ مدینے جا کر اللہ نے ہماری طاقت کو بڑھا دیا۔ تو 3 چکر میں، حالانکہ آج وہاں کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا کافر تو نہیں ہے نا، بت پرست تو بظاہر وہاں کوئی ہے نہیں، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادیں اس میں تازہ ہوتی ہے حج کے ارکان کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ چلیں گے، اور اگر بھیڑ ہو
تو اب بھیڑ میں بھی لوگ اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں. بھیڑ میں نہیں کریں, بھیڑ میں نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ لوگوں کو ہاتھ لگے گا. تو جب بھیڑ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بھیڑ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رمل کے لیے رک جاتے ہیں. یعنی کہ اب بھیڑ آئی نا تو وہ رک گئے کہ جب بھیڑ جائے گی تو تب ہم اس طرح سے چلیں گے. نہیں, رکے نہیں, بلکہ آپ نہیں کر سکتے نا رمل بھیڑ کی وجہ سے, تو تھوڑا تیز تیز چلیں. تیز تیز چلنے سے بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جب بھیڑ نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے وہ شانے ہلا کر کے چلنے لگے. تب آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, ربنا آتنا پڑھیں, اور یہ پڑھتے ہوئے جو ہے آپ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور کعبے کا طواف کریں گے. دوران طواف, کعبے کا طواف کرتے وقت کعبے کو سینہ نہیں کرنا چاہیے. کعبہ الٹیاں کی طرف ہوگا, لوگ ایسے دیکھنے لگتے ہیں, ایسے چلنے لگتے ہیں. تو اگر آپ نے طواف کے درمیان کعبے کی طرف جتنی دیر تک سینہ کیا یا جتنی دیر تک پیٹ کی تو اتنا چکر آپ کا مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ نہ کعبے کی طرف پیٹ کریں دوران طواف اور نہ سینہ کریں. البتہ چلتے ہوئے کبھی کعبے پر نظر اٹھا لیں یا اٹھ جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کریں. یہ سوچیں, طواف کرتے وقت یہ سوچیں, یہ وہی جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی نے قدم رکھے. حضور کے قدم پڑھیں, حضرت موسیٰ کے قدم پڑھیں, حضرت ایوب کے قدم پڑھیں, حضرت ابراہیم کے قدم پڑھیں. اتنے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اس پہ قدم رکھ کے چلے اور وہیں آپ چل رہے ہیں, تو نگاہیں جھک جانا چاہیے. خشوع کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, روتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے چلے. ادھر ادھر نہ دیکھیں, بلا ضرورت نہ دیکھیں, چلیں. پھر آپ درود شریف, کلمہ شریف اور تلاوت جو بھی آپ کو کرنا ہے کرتے ہوئے آپ وہاں سے لے کر کے پھر گھوم کر کے آئیں گے. جب آپ گھوم کر کے آ گئے اس رکن پہ, پھر اب آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے پھر چلنے لگے. رکے آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا استلام کے لیے, یہ کر سکتے ہیں. پھر چلنے لگے تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آئے تھے تو آپ کا ایک چکر ہوا. پھر دوسرا چکر آپ نے شروع کیا استلام کر کے. پھر حجر اسود تک آ گئے, آپ کا دوسرا چکر حجر اسود پہ مکمل ہوا. پھر استلام کر کے آپ نے تیسرا چکر شروع کیا. پھر آ گئے, تیسرا چکر مکمل ہوا. پھر استلام کر کے چوتھا چکر شروع کیا. ایسے ہی آپ کا 7واں چکر حجر اسود پہ ختم ہوگا. اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر بھی 8ویں مرتبہ آپ استلام کریں گے اور استلام کر کے پھر آپ ہٹیں گے. یہ ہو گیا آپ کا طواف. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. عورتوں کو طواف میں جو ہے وہ استباع تو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے احرام ایسی کھلی ہوئی چادر نہیں پہنا ہے. البتہ عورتیں 3 چکر تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر تیز چلے گی, بس اتنا ہے, تیز چلے گی عورتیں. اور 7 چکر ہو گئے, استلام کر لیا. پھر آپ اپنی چادر کو اسی طرح کر لیں گے. اور چادر کرنے کے بعد اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز آپ کو واجب الطواف پڑھنی ہے. اگر آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب آپ واجب الطواف عصر کے بعد مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں, مکروہ وقت ہے, تو آپ نماز, کیونکہ نفل نماز ہے, طواف کی واجب ہے لیکن حقیقت میں یہ نفل نماز ہے. تو ایسی صورت میں آپ حضرات پھر کیا کریں گے, دوسرے ارکان ادا کرنے لگ جائیں اور بعد میں نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں اور وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے, اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ ملتزم پر تو ابھی چمٹ نہیں سکتے کیونکہ احرام میں ہے, تو دور ہی سے آپ جہاں کھڑے ہیں بس وہاں پر دعا کر لیں. اور حالانکہ یہ جو یہاں جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں, یہاں ایک خاص دعا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. اگر وہ دعا پڑھی جائے تو آدمی نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا. اگر کسی نے یہاں آ کے یہ دعا پڑھ لی تو نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا. وہ دعا یہ ہے, اللہم انکا تعلم السر وعلانیتی فقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأتینی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمان جباشر قلبی
ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة ما قسمت لي يا أرحم الراحمين. یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. اگر جو ہے وہ دیکھ کر کے یاد نہیں ہو، کوشش کریں کہ بغیر دیکھے یاد نہیں ہو تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر کے پڑھے، لیکن ایک بار یہاں یہ دعا آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی یا واجب الطواف کے بعد یہ دعا کہیں بھی ایک بار ضرور پڑھیں، اس کی بڑی برکت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ بھی چاہو تو بھی اللہ تمہیں دولت مند کرے گا، اور دولت تمہارے قدموں میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. اس دعا کی برکتیں یہ ہیں. آپ کا طواف مکمل ہوا، آپ نے ملتزم پہ دعا کر لی. دعا کرنے کے بعد اب آپ کو زمزم کے جو ہے وہ کین رکھے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ کین رکھے ہوتے ہیں. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمزم کے کنویں پر آئے پانی پیے، تب وہاں کنواں ڈھونڈتے پھرے، کنواں بند ہو گیا ہے. 2003 سے وہ کنواں جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. وہ پانی نکلتا ہے پیپ سے اور اب وہ سارے فلٹر کر کے سارے کین بھرے جاتے ہیں. جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ نل بھی لگے ہوئے ہیں اور کین بھر کے رکھا بھی ہوتا ہے. تو کولر جہاں بھی ملے آپ وہاں پہ پانی پئیں. ٹھنڈا نہیں پیتے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لا بارد، یعنی یہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈا گرم دونوں پانی ہے وہاں پر، پھر پیے. کچھ لوگ ایک گلاس پی کر کے بھاگتے ہیں، نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق زمزم تھوڑا پیتا ہے. یہاں ہم تھوڑا اس لیے پیتے کہ اپنی مجبوری ہے کہ اب یہاں تو ہے زیادہ نہیں، لیکن وہاں کے لیے کہا گیا کہ منافق تھوڑا پیتا ہے اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. اتنا پیو کہ آپ کی پسلیاں اوپر ہو جائے، ایک دم پیٹ بھر کے جم کر کے، جس کو کہتے ہیں نا، پیو. اور دعا بھی کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. یہ دعا کرو، اللہ آج زمزم پلا رہا ہے، کل اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، قیامت کی پیاس سے بچا. خوب دعا کریں، خوب پیٹ بھر کے کعبے کی طرف رک کر کے پیے. اور جب زمزم پی لیں تو زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو اب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ جو ہے نا، یہ مقام ابراہیم کا جو پچھلا حصہ ہے نا، پچھلا یہ ادھر، تو جیسے ہی آپ جائیں گے نا ادھر الٹے ہاتھ کی طرف، تو وہاں پر لکھا ہوگا مسا، مسا کر کے تیر کا نشان بنا ہوگا. تو اب مسا جو ہے ایک بیسمنٹ ہے، پھر ایک جو ہے وہ ریگولر جو حصہ ہے زمین کا وہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیریس ہے اوپر ہے، یعنی 4 جگہ پہ کم و بیش صحیح ہوتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جو نیچے بیسمنٹ ہے نا وہ آسان ہے، اور وہاں اکثر لوگ کم رہتے ہیں، اور تینوں پہ لوگ رہتے ہیں، ادھر کم رہتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ایسے کانچ کے اندر جو ہے وہ صفا کی پہاڑیوں کا حصہ ہے، اور ادھر بھی کانچ کے اندر مروہ کی پہاڑیوں کا حصہ ہے. تو آپ وہاں پر جائیں، اور اس طریقے سے آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو کعبۃ اللہ شریف نظر آئے گا، ہلکا سا نظر آئے گا، کیونکہ ابھی وہاں کام چل رہا ہے نا، تو اس لیے پورا نظر نہیں آتا. تو اور ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے تو مزید کوئی پارٹیشن انہوں نے ٹھوک دیا ہو تو نظر بھی نہ آئے. کعبے کی طرف رک کریں اور رک کر کے آپ دعا کریں. اتنی دیر تک دعا کریں کہ جتنی دیر میں قرآن شریف کی 20 سے 25 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے، اتنی دیر تک کعبے کی طرف رک کر کے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ بین الصفا والمروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. یعنی اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. اور پھر آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مسا سے یعنی کہ صفا سے نکلیں گے اور مسا کی طرف بڑھیں گے، اور جہاں تک وہ ہری لائٹ ہوتی ہے نا وہاں تک آپ کو اپنا نارمل چل کر کے جانا ہے. اور جب ہری لائٹ پر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو چھوٹے قدم سے ہری لائٹ سے لے کر ہری لائٹ تک کہ آپ کو دوڑنا ہے، چھوٹے قدم سے، بہت تیز نہیں، چھوٹے قدم سے. وہاں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہاں بھی دعا کریں، کیونکہ وہ اتنی جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ، اصل میں وہ دوڑنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پانی کی پیاس لگی تھی تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھتی تھی اور پانی نظر نہیں آتا تھا، تو کیا کرتی تھی، وہ دیکھ کر کے پھر جاتی تھی، اور جیسے ہی خیال آتا تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو وہ پھر اتنی جگہ پر مروہ کی طرف جانے سے پہلے دوڑتی تھی کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں اور اوپر چڑھ کے میرے بچے کو میں دیکھ لوں. تو اتنی جتنی دیر وہ دوڑی ہے اتنی دیر دوڑنا
سب کے لیے سنت بنا دیا. تو یہ سنت کا یہ اس کا تصور ہے. تو اتنی دیر میں دوڑیں اور عورتیں تھوڑا سا تیز چلیں. مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھی دوڑنے لگتی ہے، لیکن عورتیں وہاں نہ دوڑیں بلکہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں، معمول سے تھوڑا سا تیز چلیں. پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچیں گے. لوگوں کو یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کعبے کا جو طواف کیا تھا تو رکن اسود سے لے کے رکن اسود تک ہمارا ایک چکر ہوا تھا. تو لوگ وہاں بھی اسی اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ صفا سے لے کے صفا تک ہمارا ایک چکر. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ 14 چکر کر لیں گے، بہت تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ پہ رکیں. ایک چکر ہو گیا پورا، پھر رکے، پھر دعا کریں. جتنی دیر ادھر دعا کی تھی لوگ فٹافٹ کھٹاکھٹ کرتے ہیں. پھر یہی بات ہے، ہم عبادت کے لیے آئے، سکون سے کریں. آنے کے لیے تو تڑپتے تھے، روتے تھے، تو اس لیے بہت جلدی بھاگ دوڑ نہیں کریں بلکہ اطمینان سے. پھر وہاں دعا کریں کعبے کی طرف رخ کر کے. حالانکہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے جو بھیڑ کی وجہ سے سب کو ہٹاتا رہتا ہے، لیکن کم سے کم اگر نہیں موقع ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے دعا کی نیت سے. پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں. تو دوسرا چکر ہوگا، پھر وہاں دعا کریں. پھر تیسرا چکر میلین اکزرین پہ جاتے ہوئے دوڑنا ہے، آتے ہوئے دوڑنا ہے. 7واں چکر آپ کا جو ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا. اور یہ 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. اب اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیں. اور اب آپ جو ہے وہ حجام کی دکان پر جائیں اور 5 ریال 7 ریال جو بھی ریٹ چلتا ہے، کم سے کم 5 تو ہوتا ہی ہے. کبھی وہ بھاؤ بڑھا کے 10 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 7 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 4 بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کم شاید نہیں ہوتا آج کل. تو اگر آپ گروپ کے ساتھ رہیں گے نا تو 8-10 لوگ رہتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، کنسیشن کر دیتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے جو ہے وہ آپ ساتھ میں رہیں گے تو 8-10 لوگ رہیں گے. پھر وہاں جائیں اور پھر بیٹھیں اور جب سر منڈایا جائے تب بھی دعا کریں. وہ قبولیت کا وقت ہے. کچھ لوگ جو وہ کٹنگ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ انگلی کے پورے کے برابر چوٹی سے بال لے اور وہ انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ افضل ہے کہ وہ اپنا حلق کروائے، ٹکلا کرائیں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے تقصیر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے اور حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا فرمائی. تو حضور کی 3 مرتبہ والی دعا ہمیں چاہیے نا کہ جتنا بھلا ہو اپنا. وہ آج کل کے نوجوان چھوکرے وہاں جاتے ہیں، اب تو فیشن ہو گیا حج عمرہ، تو وہ کٹنگ کرواتے ہیں اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو کہا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ تم بال قربان نہیں کر سکتے، عورتوں کی طرح کر رہے ہو. اور چلیں ٹھیک ہے، اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن حضور نے 3 بار دعا کی ہے. جنہوں نے سر منڈانا ہے ان کے لیے حضور نے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے. ارے حضور کی رحمت کی دعا 3 بار جس کو ملے کیا کم ہے؟ اس لیے جو ہے وہ حلق کراؤ. اور وہاں حلق کرانے کا مزہ ہی الگ آتا ہے. یہاں کرائیں ٹکلا بنایا تو شرم آتی ہے، لیکن وہاں اگر کرائیں تو چہرہ منور ہو جاتا ہے. وہاں حلق کرانے سے آپ خود غور کرنا، جب آپ کے بال ہوں، کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو تب اپنا چہرہ دیکھنا، اور جیسے ہی وہ آپ کے سر پہ پھرے گا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا دونوں میں فرق ہو جائے گا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بال کیا اترے، ساری گناہوں کی گندگی اتر گئی اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو اب آپ نے بال کاٹ لیے، بال کٹ گئے آپ کے، تو ایسی صورت میں اب آپ احرام سے باہر آ گئے. غسل کیجئے، کپڑے پہنیے، اور اب آپ پر جو چیزیں پہلے احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی. عمرہ کے جو ہے ارکان مکمل کرنے کے بعد، جب عمرہ کے سارے ارکان آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بال کو یعنی کہ وسترا لگا سکتے ہیں. اور عمرہ کے ارکان مکمل کرنے کے بعد کہ اب آپ کو کوئی رکن باقی نہیں رہا، اب صرف حلق باقی ہے، تو آپ جو ہے وہ کسی اور کے بھی بالوں کو کاٹ سکتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں کینچی لے کر کے، 2 یہاں سے کاٹا 2 یہاں سے کاٹا، جاؤ ہو گیا. نہیں، احرام سے آپ باہر آ ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کم سے کم 4 سر کے بالوں کو آپ انگلی کے پورے کے برابر نہ کاٹیں. اور عورتیں بھی جو ہے وہ پوری چوٹی سے کاٹیں. عورتیں وہاں سوچتی ہیں میرے بال چھوٹے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، چھوٹے نہیں ہوتے. وہ کاٹنے کے بعد جب وہ یہاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹنے کی برکت سے وہ اور بالوں کو لمبا کر دیتا ہے اور بالوں کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے عورتیں وہاں کنجوسی نہ کریں. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. عورتوں کا ایک مسئلہ
کہ انہوں نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو مجبوری کے دن آتے ہیں، اگر وہ دن آئے تو وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں وہ احرام باندھی رہے اور احرام باندھ کر کے وہ روزانہ جو ہے وہ جانے والوں کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا جو حرم ہے وہ اس کے دروازے تک جائے اور دروازے پر اندر نہ داخل ہو، دروازے پہ بیٹھی رہے، کعبے کو دیکھتی رہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر سکتی، انتظار کرتی رہے یا پھر وہ کمرے پر ہی ذکر اذکار کرتی رہے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو غسل کرے اور اس کا احرام باقی رہے گا، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ سارے ارکان ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ جاتے وقت ہی ایسی صورت اس کو درپیش ہو گئی تو ایسی صورت میں اسی حالت میں وہ وضو کر کے احرام کی نیت کرے گی، یعنی اس حالت میں احرام کی نیت کرنا جائز ہے، وہ اسی حالت میں احرام کی نیت کرے گی اور وہاں جا کر کے جب پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے سارے ارکان ادا کرے گی۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عورتیں بہت اس کو یعنی کہ غلط انداز سے فیل کرتی ہے۔ ایسا حادثہ ہم سب کی اماں جان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس لیے پیش آ گیا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ نے ساری امت کی عورتوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی ان کے صدقے میں، تو اس لیے عورتیں گھبرائیں نہیں، جو وہ اس کو غلط انداز سے نہ لیں، بلکہ وہ ان کے لیے شریعت نے آسانی بتائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل عشاء کی نماز آپ یہیں پہ ادا کریں اور جلدی سے آپ آ جائیں تو تاکہ کل انشاءاللہ حج کیسے